بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز دوستو، آج ہم ہومیوپیتھک پوٹینسی کے فوائد پہ بات کریں گے کہ اس کے بینیفٹس کیا ہیں۔ اگر ہم ہومیوپیتھک دوائی لیتے ہیں تو بطور مریض ہمیں اس کے کیا فائدے حاصل ہوتے ہیں، اس پہ ہم آج بات کریں گے۔ دوستو، بات یہ ہے کہ آپ کے پاس بہت سارے آپشن ہوتے ہیں، آپ ان آپشنز کے اوپر عمل کر سکتے ہیں، میڈیسن یوز کر سکتے ہیں۔ آپ کے پاس آپشن ہے کہ آپ ایلوپیتھی کی دوائی وہ استعمال کریں، آپ کے پاس آپشن ہے کہ آپ حکمت کی کوئی دوائی استعمال کریں، آپ کے پاس آپشن ہے کہ آپ خوراک کے ذریعے اپنی بیماری کے اوپر کنٹرول کرنے کی کوشش کریں، اور ایک آپشن، بہت سارے آپشنز کے اندر ایک آپشن یہ ہے کہ آپ ہومیوپیتھک کی دوا اس کو استعمال کریں۔ بنیادی مسئلہ تو یہ ہے کہ آپ اپنی صحت کو وہ برقرار رکھنا چاہتے ہیں یا بحال کرنا چاہتے ہیں۔ تھوڑا سا اس کا ہم بیک گراؤنڈ بیان کرتے ہیں پہلے ہومیوپیتھک میڈیسن کا، تو اس کے بعد ہم بات کریں گے کہ اس کے بینیفٹس کیا ہیں۔ ڈاکٹر ہنی مین جو کہ ہومیوپیتھی کے بانی ہیں، ڈاکٹر ہنی مین نے ایز اے ایلوپیتھک ڈاکٹر، آپ لوگ جانتے ہیں کہ وہ ایلوپیتھی کے ڈاکٹر تھے، بہت اچھے ڈاکٹر تھے ایلوپیتھی کے، تو وہ پریکٹس کرتے تھے تو وہ کہتے تھے کہ میں جب اپنے مریض کو دوا دیتا ہوں تو میرے مریض کی جو علامتیں ہیں ان میں ایگریویشن آ جاتی ہے۔ اگر ہم سادہ زبان استعمال کریں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ مریض کی بیماری بڑھ جاتی تھی۔ یہ بات ڈاکٹر ہنی مین صاحب وہ اس سے کافی پریشان تھے کہ ایسا کیوں ہوتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے، ایک فزیشین وہ یہ بات سوچے گا کہ میری دوا استعمال کرنے کے بعد جو میں نے پرسکرائب کی ہے، میرے پیشنٹ کو تکلیف میں ریلیف ملنے کی بجائے میرے پیشنٹ کی بیماری وہ بڑھ گئی ہے۔ ظاہر ہے یہ ہر ڈاکٹر کے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے، اس کو یہ سوچنا چاہیے کہ میں نے جو دوائیں پرسکرائب کی ہیں ان میں ایسی کیا چیز ہے جو کہ میرے مریض کی بیماری کو بڑھانے کا سبب بن رہی ہے۔ تو ڈاکٹر ہنی مین صاحب وہ اس کے اوپر انہوں نے ورکنگ سٹارٹ کی کہ ایسی کیا چیز ہے جس سے بیماری وہ بڑھ جاتی ہے۔ ریسرچ ورک ان کا جاری رہا تو وہ ایک نتیجے پہ تو بہرحال پہنچ گئے کہ خام حالت میں اگر آپ کسی کو میڈیسن دیں گے تو بیماری کے بڑھنے کا یا یوں کہہ لیں کہ مرض کی شدت میں اضافے کا باعث ہو سکتی ہے۔ اس کے لیے انہوں نے یہ کیا کہ انہوں نے کہا کہ اس کا حل ڈھونڈا جائے کہ اس کا حل کیا ہے۔ ڈاکٹر ہنی مین صاحب نے اس کا حل یہ نکالا کہ انہوں نے کہا کہ مریض کو کم مقدار میں دوا دی جائے۔ اس کے لیے انہوں نے پوٹینسی وہ انٹروڈیوس کروائی۔ اب جو پوٹینسی بنائی جاتی ہے کسی بھی ہومیوپیتھک میڈیسن کی، سورسز مختلف ہو سکتے ہیں، یعنی کہ آپ نے دوا وہ پلانٹ کنگڈم سے بنانی ہے یا اینیمل کنگڈم سے بنانی ہے یا کسی اور طریقے سے بنانی ہے، یعنی کہ سب سے پہلے بیس آپ کے پاس موجود ہونی چاہیے جس کی آپ ہومیوپیتھک ریمیڈی یا میڈیسن بنانے کے لیے جا رہے ہیں۔ جب آپ اس چیز کی سلیکشن کر لیتے ہیں کہ میں دوا فلاں چیز کی بناؤں گا، تو پھر آپ کے پاس دو چیزیں ہیں، یا تو آپ الکوہل استعمال کریں گے اور یا پھر آپ استعمال کر سکتے ہیں ڈسٹل واٹر۔ اب جو سبسٹنس ہے جس کی آپ میڈیسن بنانے جا رہے ہیں، وہ سبسٹنس آپ نے خاص طریقہ کار سے، ایک خاص ریشو سے اس میں ڈالنا ہے اور اس میں دوا تیار کرنی ہے، الکوہل میں یا ڈسٹل واٹر میں۔ اب الکوہل میں بہت سارے لوگ سوال کرتے ہیں کہ جی الکوہل میں ہی کیوں دوا بنائی جاتی ہے؟
تو یہ اس کو ایز اے پریزرور استعمال کیا جاتا ہے کہ اس کے اندر جو ہے جو آپ نے خام دوائی ڈالی وہ اس میں لانگ ٹائم تک جو ہے وہ اپنا اثر برقرار رکھتی ہے اور ایکسپائر نہیں ہوتی۔ آپ اس کام کے لیے ڈسٹل واٹر کو بھی یوز کر سکتے ہیں، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ اب جب دوا تیار ہو جاتی ہے تو جس پوائنٹ پر ہم بات کرنے جا رہے تھے، جو امپورٹنٹ بات تھی وہ یہ تھی کہ یہ دوا استعمال جب کوئی بندہ کرے گا، پیشنٹ کرے گا، ہم اس وقت ہومیوپیتھک دوا کی مینوفیکچرنگ کا پروسیس ڈسکس نہیں کر رہے، ہم صرف بینیفٹس جو ہے آپ کو بتانے جا رہے ہیں کہ جب آپ ہومیوپیتھک ریمیڈی یا میڈیسن یوز کریں گے تو آپ کو اس کا فائدہ کیا ہوگا۔ ایک تو یہ اس کے اندر جو سبسٹنس ڈالی گی جس کی بیس پر میڈیسن بنائی گی، ایک تو اس کی بہت ہی قلیل ترین مقدار جو ہے آپ کی میڈیسن کے اندر شامل ہوگی۔ اٹ مینس کہ آپ کی باڈی جو ہے وہ بہت کم مقدار میں دوا جو ہے وہ لے رہی ہے۔ اب یہ خام حالت میں میڈیسن نہیں رہی، اس کو دوا کو اتنی قلیل مقدار میں اندر داخل کیا گیا ہے دوا کی مینوفیکچرنگ کے دوران کہ آپ جب ایک خوراک ہومیوپیتھک میڈیسن کی لیں گے تو آپ کو بہت کم یا قلیل ترین مقدار میں جو ہے دوا جو ہے وہ آپ کے اندر جا رہی ہوگی۔ اس کا فائدہ آپ کو کیا ہوگا؟ اس کا فائدہ سب سے بڑا یہ ہوگا کہ جو ڈاکٹر ہنی مین صاحب کو ایک پرابلم آ رہی تھی کہ خام حالت میں جب دوائی دی جائے گی تو وہ ایگریویشن کرے گی، تو یہاں پر آپ کی ایگریویشن جو ہے اس کے چانسز جو ہیں وہ منیمائز ہو جائیں گے، بہت ہی کم رہ جائیں گے۔ ہاں، کوئی شخص بہت زیادہ حساس ہے تو اس کے لیے ہم پوٹینسی کی سلیکشن کرتے وقت، آپ کو پتہ ہے ہومیوپیتھک میں بہت ساری پوٹینسیاں ہیں، کوئی 30 پوٹینسی ہے، کوئی 200 پوٹینسی ہے، کوئی 1 ایم پوٹینسی ہے، کوئی سی ایم ہے۔ تو جب ایک بہت ہی آپ کہہ لیں کہ ہومیوپیتھک دوا سے ایک بندہ جو ہے وہ کہتا ہے مجھے تو ایگریویشن ہو رہی ہے، تو اس کے لیے ہم کیا کریں گے؟ اس کے لیے بھی ہمارے پاس جو ہے نا وہ بہت اچھا ایک طریقہ کار موجود ہے، ہم اس کو ایل ایم پوٹینسی میں لے جائیں گے۔ یعنی کہ ایل ایم پوٹینسی ہومیوپیتھک دوا میں ایک ایسی دوا ہے کہ پوٹینسی ہے کہ اس میں ایگریویشن کا چانس نہ ہونے کے برابر رہ جائے گا۔ تو مزاج پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، ایک شخص جو ہے وہ اس کے لیے ایک خاص پوٹینسی بہت اچھا اس کو فائدہ پہنچائے گی، بہت اچھا اس کو بینیفٹ پہنچائے گی، اور ایک اور شخص ہے جو کہ ہومیوپیتھک دوا سے بہت زیادہ حساس ہے، یعنی کہ اس کے اثر کو بہت تیزی کے ساتھ قبول کر رہا ہے، تو اس کے لیے ہم اس کو ایل ایم پوٹینسی دے سکتے ہیں۔ بیسیکلی اگر اس کو ہم ہومیوپیتھک کی تھیوری کی نگاہ سے دیکھیں تو ہو کیا رہا ہے؟ ہو یہ رہا ہے کہ ہومیوپیتھک دوا جو ہے وہ بنائی اسی لیے گئی تھی کہ آپ کو کم سے کم دوا جو ہے وہ یوز کروائی جائے۔ تو آپ کو سب سے بڑا اس کا جو کہہ لیں کہ بینیفٹ ہے وہ یہی ہے کہ جب آپ بطور پیشنٹ ہومیوپیتھک میڈیسن استعمال کرتے ہیں تو بہت ہی قلیل ترین مقدار جو ہے دوا کی آپ کے اندر جاری ہوتی ہے۔ اب اس کو اگر مزید تھوڑا سا اس کی وضاحت کروں میں، تو اگر آپ نے اس کی ایک پڑیا بنائی ہے، شوگر آف ملک لے کے اس کے اوپر آپ نے ایک پڑیا بنا دی ہے کسی خاص دوا کی، کسی خاص پوٹینسی کی، تو ہوگا کیا؟ جو ہی آپ اس پہ ایک ڈراپ ڈالیں گے تو جو اس میں الکوہول تھی اس کی میکسیمم مقدار وہ جو ہے اڑ جائے گی، کیونکہ آپ کو پتہ ہے الکوہول کو اگر کھلی فضا میں رکھا جائے تو وہ فوری طور پہ اڑ جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے، تو وہ قلیل ترین مقدار آپ کے جسم میں داخل ہوگی۔ اس کا ایک اور بینیفٹ ہے، اب آپ دوا یا تو گلوبیولز پہ لیں گے یا آپ شوگر آف ملک کی پڑیاں بنا کے لیں گے، اور تیسرا آپشن یہ ہے کہ آپ واٹر ڈوز لے لیں۔ اب واٹر ڈوز میں آپ نے ایک ڈراپ ڈالا ایک گلاس پانی میں، اس میں سے ایک چمچ آپ نے لے لیا، کتنا آسان طریقہ کار ہے۔
آپ کے پاس سیکنڈ آپشن یہ ہے کہ آپ نے ایک پڑیا تیار کی شوگر آف ملک پہ اور ایک پڑیا آپ نے استعمال کر لی، یہ آپ کی ایک ڈوز ہو جائے گی۔ تیسرا آپشن یہ ہے کہ آپ گلوبیولز کے اوپر جو ہے دوا ڈال دیں اور اس میں سے جو ہے گلوبیولز جو ہے وہ یوز کرنا شروع کر دیں۔ تو یہ ایک تو اس کو یوز کرنا آسان ہے، یعنی کہ یہ کڑوی دوا نہیں ہے، میٹھی گولیاں ہیں، شوگر آف ملک ہو تب بھی میٹھی ہے، گلوبیولز ہو تب بھی میٹھی ہے۔ اور اگر آپ واٹر ڈوزز لے رہے ہیں، پانی کے گلاس کے اندر دوا کو مکس کر کے اس میں سے ایک چمچ لے رہے ہیں، تو یہ بھی بہت ہی آسان کام ہے۔ ایک مریض جو پہلے ہی بہت زیادہ تکلیف میں ہوتا ہے، اس کی تکلیف کو اس لحاظ سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہماری ہومیوپیتھک میڈیسن کم کر دیتی ہے کہ کم از کم اس کو کڑوی دوا نہیں کھانی پڑتی۔ دوسرا پھر ایک اور پوائنٹ ہے کہ اس کو یوز کرنا بہت آسان ہے۔ آپ کو کیونکہ کڑواہٹ تو محسوس ہوگی نہیں، آپ ایک پڑیا بنائیں اور مریض کے منہ میں ڈال دیں، کتنا آسان طریقہ کار ہے۔ یا چند گولیاں جو ہے وہ ڈھکن میں ڈالیں اور اپنے پیشنٹ کے منہ میں ڈال دیں، یا ایک چمچ جس میں آپ نے دوا، جیسے میں نے بتایا واٹر ڈوز اگر آپ نے تیار کر رکھی ہے تو آپ ایک چمچ جو ہے اس کے منہ میں ڈال دیں۔ اب اس کو رپیٹ کرنا بھی آسان ہے، جتنے دن اور ایک دن میں جتنی مرتبہ آپ دینا چاہتے ہیں وہ بھی بہت آسان ہے، وہ آپ دے سکتے ہیں، تو اس میں کوئی آپ کو پرابلم نہیں ہوگی۔ ہومیوپیتھک کا جو سب سے بڑا بینیفٹ ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہماری ہر دوا جو ہے اس کی مخصوص چند علامات ہوتی ہیں۔ ہومیوپیتھک دوائی بغیر علامات کے کام نہیں کرتی۔ اگر میں یہ کہوں کہ ہومیوپیتھک میڈیسن جو ہے وہ علامات کا گورکھ دھندا ہے تو درست ہوگا، اس کو آپ غلط نہیں کہہ سکتے۔ تو ہومیوپیتھک دوائی ایک ایسی دوا ہے جو آپ کے مینٹل لیول پہ کام کرے گی، آپ کے فزیکل لیول پہ کام کرے گی، آپ کے خاص کسی آرگن پہ کام کرے گی، آپ کے آرگن میں کوئی فالٹ ہے اس کو دور کرے گی، آپ کی غمی، آپ کی خوشی اس میں آپ کی ساتھی ہے۔ آپ کو جو مینٹل لیول پر ایشوز ہیں وہ ان پر کام کرے گی۔ دنیا کی کوئی اور دوا مینٹل لیول پر بہتری نہیں لاتی۔ ہومیوپیتھک میڈیسن کی یہ خاصیت ہے کہ اگر دوا کا انتخاب جو ہے وہ درست طریقے سے کیا جائے اور جو اس کا کرائٹیریا ہے سلیکشن آف میڈیسن کا ہومیوپیتھی میں، اس کو فالو کیا جائے تو آپ کو زبردست ریزلٹس ملیں گے۔ آپ کے آرگنز کے اندر جو موجود فالٹ ہیں، علامتیں ہوتی کیا ہیں، اس پر ہم تھوڑا سا ڈسکس کر لیتے ہیں۔ علامتیں بظاہر ایک بندہ ہے، اس کو کسی جگہ پہ جلن محسوس ہو رہی ہے، دیکھیں علامتیں جو ہیں وہ بیماری کا اظہار ہوتی ہیں۔ آپ یہ سمجھیں اس بات کو، علامتیں کسی بھی خاص بیماری کا اظہار کر رہی ہوتی ہیں، بتا رہی ہوتی ہیں کہ سسٹم میں، ہیومن باڈی میں اناٹمی کو اگر آپ اس کو اسٹڈی کریں تو آپ کو علامتیں یہ بتا رہی ہوتی ہیں، انڈیکیٹ کر رہی ہوتی ہیں، آپ کو انفارمیشن دے رہی ہوتی ہیں، آپ کو کہہ رہی ہوتی ہیں کہ میرا کچھ کر لیں۔ میں آپ کو ایڈوانس بتا رہی ہوں کہ فلاں پارٹ میں ہیومن باڈی کے فالٹ آنے والا ہے۔ تو جب آپ ان علامتوں کو دیکھتے ہیں تو ایک سمجھدار ہومیوپیتھک ڈاکٹر جو ہے وہ سمجھ جاتا ہے کہ اس وقت بیماری جو ہے وہ فلاں سطح پر موجود ہے، فلاں آرگن جو ہے اس سے متاثر ہوا ہے اور اس کو ٹھیک کرنے کے لیے فلاں دوا جو ہے وہ تجویز کرنا ضروری ہو گئی ہے۔ تو یہ ہومیوپیتھک دوا کے کچھ بینیفٹس تھے، کچھ اس کے فوائد تھے جو میں نے سمجھا کہ آپ تک پہنچائے جائے، کیونکہ دنیا کا ہر سسٹم کوئی طریقہ کار ہے علاج کرنے کا، اس کا بنیادی مقصد یہی ہے کہ انسان جو ہے اس کی صحت جو ہے وہ مثالی رہے، بہترین رہے، وہ بیماری سے پاک ہو اور اپنی روزمرہ زندگی کے جو کام ہیں وہ اچھے طریقے سے کر سکے۔ آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ۔ انشاءاللہ اگلے لیکچر میں جلدی آپ سے ملاقات ہوگی۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگے تو میرے چینل کو جو ہے سبسکرائب کر دیں اور اس کو، میری ویڈیو کو لائک کر دیں۔ تھینک یو ویری مچ۔